بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس وقت میں موجود ہوں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر وکیل ایمان مزاری صاحبہ۔ ایمان صاحبہ، آج مہرنگ بلوچ کا کیس تھا جس میں آپ پیش ہوئیں، اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کمرہ عدالت میں ان کے پاس کوئی بھی ایکسپلینیشن یا کوئی جواز نہیں تھا، تو اس حوالے سے ہمیں ڈیٹیل بتائیے گا کیا ہوا آج کیس میں۔ دیکھیں، ایک تو جو جوابات آئے ہیں انٹیریئر منسٹری ایف آئی اور ڈی جی امیگریشن پاسپورٹ سے، وہ ایک بات بالکل واضح کر دیتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو جب ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو جناح انٹرنیشنل ایئرپورٹ کراچی پر روکا گیا، وہ غیر آئینی اور غیر قانونی تھا، کیونکہ اس ٹائم پہ وہ کسی بھی نو فلائی لسٹ پر نہیں تھی۔ اور یہی سوال عدالت نے پوچھا کہ اگر وہ نہیں تھی، جو کہ اب ثابت ہو گیا ہے، تو آپ نے کیوں انہیں روکا اور کیسے روکا؟ دوسری بات کہ 8 اکتوبر کو، یعنی ان کی فلائٹ کے ایک دن بعد، انہیں پی سی ایل پاسپورٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا جاتا ہے۔ 4 نومبر کو جب یہ پٹیشن فائل ہو جاتی ہے، اس کے بعد ان کا نام اس میں سے ریموو کیا جاتا ہے۔ اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پی سی ایل کے لیے رول 22 پاسپورٹ رولز 2021 کہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ کی اتھارٹی ہے، لیکن فیڈرل گورنمنٹ کا کوئی ڈیسیجن ریکارڈ پر پلیس نہیں کیا گیا کہ ان کا نام فیڈرل گورنمنٹ کے اپروول سے پی سی ایل پر ڈالا گیا، اور شاید انہیں خود ہی اس غلطی کا احساس ہو گیا کہ انہوں نے ریموو کر دیا ہے۔ تیسری بات کہ ای سی ایل پر ان کا نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ ڈالا گیا 18 اکتوبر کو۔ اب اس کا جو قانون اور رولز میں پروسیس ہے سروس آف آرڈر کا، ہیئرنگ کا، اس میں سے کوئی بھی پروسیس فالو نہیں کیا گیا، تو وہ بھی ہماری پلیسمنٹ غلط طریقے سے ہوئی ہے۔ اور دوسری بات کہ جب آپ ای سی ایل پر کسی کا نام ڈالتے ہیں، اس پر اب اتنی ججمنٹس آ گئی ہیں سپریم کورٹ کی، ہائی کورٹس کی، کہ انہوں نے صرف یہ ریزن دیا کہ جی ان کے خلاف ایک ایف آئی آر درج ہے گوادر میں۔ اب ایف آئی آر کی پینڈنسی یا ایک کرمنل کیس کی پینڈنسی کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ کسی کا نام ای سی ایل پر ڈال دیں۔ تو یہی آرگیومنٹس ہم نے آج کیے کہ ای سی ایل پر کوئی کوجنٹ ریزن ہونا چاہیے ڈالنے کا، کوئی اسپیکنگ آرڈر پاس ہونا چاہیے، ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے، تو ہمیں امید ہے کہ ان کا نام ای سی ایل سے ہٹایا جائے گا۔ نہیں، ای سی ایل سے تو ہٹا دیا جائے گا۔ اگر یہ غیر قانونی طور پہ ایسا کرتے ہیں، کسی آزاد شہری کو روکتے ہیں، اس کی پلنٹی بھی ان کے اوپر کوئی ہوتی ہے، یا اس کے لیے آپ لوگ کوئی درج کریں گے درخواست وغیرہ؟ دیکھیں، ہونی تو چاہیے، خاص کر جو انہیں 7 تاریخ کو روکا گیا، تو ان آفیشل سے تو ڈیفینیٹلی پوچھنا چاہیے کہ آپ نے کس طرح ابیوسو اتھارٹی کرتے ہوئے کسی کا رائٹ ٹو لبرٹی، جو کہ ان کا فنڈامنٹل رائٹ ہے آئین کے تحت، آپ نے اسے وائلیٹ کیا۔ اور دوسری بات کہ دیکھیں، یہ پہلی پٹیشن نہیں ہے جہاں لوگ آ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ہمیں ای سی ایل، پی سی ایل، پی این آئی ایل سے نکالیں۔ یہ ابیوسو پروسیس ہو رہا ہے، اور جب تک ہائر آفیشلس کا اس پر احتساب نہیں ہوگا، یہ پروسیس اور یہ ابیوسو پروسیس کنٹینیو ہوگا۔ اچھا، اس کیس سے ہٹ کے ہم ایک بلوچستان کے حوالے سے، جو کل پرسوں ایک واقعہ ہوا، وہاں پہ دھماکہ ہوا، اس میں کچھ جو عام شہری اور کچھ فوجی افسران مارے گئے، تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کی جو کلائنٹ ہے اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ٹویٹ کریں یا وہ اس کی مذمت کریں، تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، دو چیزیں میں کہوں گی۔ سب سے پہلے کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ نے پہلے بھی مذمت کی ہوئی ہے، اور آپ کون ہوتے ہیں یہ ڈیمانڈ کرنے کے لیے اس خاتون سے جو سڑکوں پر بڑی ہوئی ہے، اپنے لاپتہ، جب ان کے والد تھے 4 دفعہ آپ نے انہیں جبرن لاپتہ کیا، پھر ان کی مست شدہ لاش آپ نے پھینکی، تو یہ جو پریکٹس ہے، آپ کس منہ سے ایسی خاتون کو کہہ رہے ہیں کہ آپ مذمت کریں؟ وہ تو ہر فارم آف وائلنس کی مذمت کرتی ہے۔ اور دوسری سب سے ضروری بات کہ دیکھیں، اگر آپ ریاست یا اس کے جو ٹاؤٹس بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں بار بار کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ مذمت کرے، یہ وہی بات ہے جو 9/11 کے بعد مسلمانوں کو پوری دنیا میں ہراس کیا گیا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ مذمت کریں دہشت گردی کی۔ کیا ہم سب دہشت گرد ہیں؟ کیا سارے بلوچ دہشت گرد ہیں؟ یہ کس طرح کا عجیب مطالبہ ہے؟ تو اس حوالے سے یہ جو واقعہ ہوا ہے، اس حوالے سے یہ جو صرف قائد دینا کہ بس بیرونی ہاتھ ہیں یا اس کے پیچھے بی ایل ہے، تو اس کی ناکامی آپ کس کی دیکھتی ہیں اس میں؟ دیکھیں، بلوچستان میں تو فوج ہی ہے، سویلین سٹرکچر آف گورننس تو ہم نے دیکھ لیا ادھر کیا ہے۔ تو اگر پورا بلوچستان ایک کنٹونمنٹ ہے اور ادھر صرف ایک محکمے کا کنٹرول ہے، تو پھر اس محکمے کا فیلئر ہے، اور ان سے سوال اس پہ ڈیفینیٹلی پوچھے جانے چاہیے کہ جو آپ اتنا خطیر حصہ بجٹ کا کھا رہے ہیں، اس میں آپ سیکیورٹی کیا پرووائڈ کر رہے ہیں لوگوں کو؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اچھا مارنگ بلوچ مذمت کر دے گی تو دہشت گردی بند ہو جائے گی۔ کتنی اسٹوپڈ بات ہے۔ چلیں، اس حوالے سے تو بات ہوگی۔ ایک اور جو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ترامیم پہ ترامیم پاس کی جا رہی ہیں اور ایکسٹینشن پہ ایکسٹینشن دی جا رہی ہے، تو یہ ایک اور ترمیم یہ بھی پاس کی گئی، ہائی کورٹ کے ججز کی تعداد بڑھا دی گئی اور یہاں اینی بینچ آئے گا۔ اگر اینی بینچ آتا ہے تو اس ہائی کورٹ کا کیا رول آپ دیکھتے ہیں؟
دیکھیں مجھے تو لگتا ہے کہ یہ جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائی گئی یہ اسی لیے لائی گئی تھی کیونکہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اپنا کام کر رہے تھے اور لوگوں کو ریلیف مل رہی تھی، چاہے وہ لاپتہ افراد کے لواحقین ہوں، چاہے وہ ایسے لوگ ہوں جن کے خلاف جھوٹے مقدمات بنائے گئے تھے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں اسے لارجر کانٹیکس میں اس لیے دیکھنے کی ضرورت ہے کہ 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ایک ڈائریکٹ رسپانس بھی ہے اس کارروائی کا، اور دوسرا کہ ایک اٹیک ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری پر، اور ہمارا جو یہ ایک اسٹرکچر ہے، ایک انسٹیٹیوشن ہے، یہ آئینی ترمیم اس لیے لائی گئی ہے کہ لوگوں کا فیتھ اور ٹرسٹ اس سے اٹھے، کیونکہ ظاہری سی بات ہے جب آپ سلیکٹ کریں گے ججز کو یا آپ سلیکٹیو بینچز بنائیں گے تو پھر سوالات تو اٹھیں گے کہ انسٹیٹیوشنز کتنی انڈیپینڈنٹ اور فیئر ہیں۔ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو بھی فیصلے آتے ہیں زیادہ تر حکومت کے آپ کے تھرو چیلنج کروائے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے آپ سے کسی کلائنٹ نے رابطہ کیا یا آپ ان کو چیلنج کریں گی یہ جو ہے امینڈمنٹ ہوئی ہے؟ دیکھیے جو 26 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے اس پہ ابھی تو سپریم کورٹ میں بھی آئی بلیو چیلنجز پینڈنگ ہے۔ افراسیاب خٹک صاحب نے بھی پٹیشن فائل کی ہے، اگر ریکوائرڈ ہو تو ہم بھی فائل کر لیں گے، دیکھتے ہیں کہ آگے ابھی کیا ہوتا ہے۔ تھینک یو، شکریہ۔